الرحیم ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ عزیزان گرامی، میں نے جمعہ کی نماز کے بعد ایک بات عرض کی تھی کہ اگر کچھ دن اللہ کا ذکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، اور ذرا سا اور ذکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بس وہی وہ ہے، اصل وجود اسی کا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اس پہ ذرا دھیان دیں۔ غزوہ بدر ہو گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح سے قریش آئے تھے فتح کا جشن مناتے ہوئے، یعنی ابھی وہ چلے تھے اور وہ فتح کے جشن مناتے ہوئے آ رہے تھے، فتح کے ترانے گاتے ہوئے آ رہے تھے، وہ کہ ناچنے والیاں رقاصیں ساتھ لے کے آئے تھے، شکست ہو گئی ان کو، ان کے بڑے بڑے چودھری 70 کے قریب قتل ہو گئے، بڑے بڑے جو ان کے بدماش تھے سارے ہی مارے گئے، لیڈر سارے ہی مارے گئے۔ اب عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب وہ جنگ ختم ہو جاتی تو جو فاتح ہوتا تھا وہ اپنی خوشی کے ترانے گاتا تھا اور اپنی بہادری کے نغمے سناتا تھا، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ اچھا، غزوہ بدر میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بے سر و سامان 313 اور سامنے لوہے میں ڈوبے ہوئے 1000، پورا راشن لے کے آئے ہوئے ہیں، اسلحے سے لدے ہوئے ہیں، اور ادھر راشن بھی نہیں ہے، اصحاب اسباب سر و سامان کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، بہت مشہور دعا ہے وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی مانگ سکتے تھے، مدینے میں نہیں مانگی، بلکہ جتنے لوگ ساتھ چل سکتے تھے ان کو پہلے گھروں سے نکالا، سامان نہیں تھا تو نہ صحیح، ایک ایک سواری پہ 3 آدمیوں کی باری آ رہی ہے، حضور بھی پیدل چل رہے ہیں، اپنی باری پہ چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی باری پہ ہم پیدل چل لیتے ہیں، آپ سواری رہیں۔ فرمایا کیوں؟ طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، یا تمہیں اللہ کے ہاں اجر کی ثواب کی میرے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت نہیں، ہر شخص اپنی اپنی باری پہ چلے گا، تو پیدل چلتے ہوئے آئے اپنی اپنی باری پہ، گھروں سے نکالا۔ جب گھروں سے نکل آئے، صف بندی ہو گئی، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اب سجدے میں گر گئے۔ یہ ہوتا ہے دعا کا موقع۔ دوپہر کو کسی نے کہا کہ جی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دعا قبول ہونے سے پہلے اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان شادی نہ کرے، اولاد کی دعا مانگتا رہے، کیوں جی دعا قبول ہوگی؟ ایک کسان ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، دیکھیں کتنا سیانہ ہے، پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے، برابر کرتا ہے اور باریک کرتا ہے اس کو، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو ملاتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، اب دعا مانگتا ہے، یا اللہ میں تو اتنا کچھ کر سکتا تھا۔ اب یہ دانے میں سے
بیج میں سے کونپل نکالنا یہ تو اللہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو کرے گا۔ میں تو بیج کو زمین کے حوالے کر سکتا تھا، اس کو میں نے کر دیا، اب آگے تو جان۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، پھل پھل لاون کم مالک دا، لاوے یا نہ لاوے، آگے تو پھر اس کا کام ہے نا۔ تو دیکھیں پہلا کہ گھروں سے نکال کے بے سر و سامانی کے عالم میں، ان میں 14 سال کے بچے بھی ہیں، ان کو بھی لے کے آ گئے۔ جب میدان میں جمع ہو گئے تو سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے اتنی لمبی دعا مانگی کہ ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ یا رسول اللہ بس کریں، اللہ نے آپ کی سن لی۔ ایک بات۔ دوسری بات، میدانی جنگ میں جب حضور جنگ ہونے لگی تو حضور نے ایک مٹی، کنکریاں زمین سے ایک مٹھی اٹھائی اور زور سے پھینکی کفار کی طرف، اور فرمایا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کنکریاں اور وہ ریت کے ذرے کوئی بھی زمین پہ نہیں گرا، وہ اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچائے، اپنے اپنے نشانے پہ سب ذرے پہنچ گئے، اور ان پہ اثر ہوا، ہیبت ہو گئی۔ اب آیت پہ غور کیجئے۔ فتح بدر کے بعد یار لوگ اپنی خوشی میں واقعات بیان کرتے ہیں، جی فلاں نے یوں مارا، فلاں نے یوں مارا، اور فلاں نے فلاں کا یوں تعاقب کیا۔ فرماتے ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم سمجھتے ہو کہ تم نے انہیں قتل کیا، نہیں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، ان کو اللہ نے قتل کیا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تھی تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رمی، وہ مٹھی اللہ نے پھینکی تھی۔ ہاں، ان دونوں آیتوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ پہلی آیت تمام صحابہ سے متعلق ہے کہ دیکھنے میں تم تلوار چلا رہے تھے، تم نیزہ چلا رہے تھے، تم تیر پھینک رہے تھے، لیکن کام میری مشیت کر رہی تھی، اصل میں میرا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ دیکھنے میں تم کام کر رہے تھے، تم لڑ رہے تھے، لیکن پس پردہ میں لڑ رہا تھا۔ اور اے نبی، لوگوں نے یہی دیکھا اور تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ وہ مٹھی تم نے پھینکی تھی، وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، در پردہ وہ ہاتھ اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی لوگوں کو بتا دو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ذرا سا اس کا ساتھ نبھایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ وہ خود ہی کر رہا ہے۔ تو اس کے ارادے میں اپنے ارادے کو گم کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے ارادے کے تابع کر لینا چاہیے۔ میری ہمشیرہ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی جان اللہ کو کیسے راضی کریں، کوئی ترکیب بتائیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا ہے تو صحیح، یہ کہ پہلے خود اللہ سے راضی ہو جائیں پہلے خود ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ ہم کہاں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اس کے دیے پہ ہم کہاں مطمئن ہوتے ہیں۔ میں اسی اکتوبر کی بات ہے، حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آ گئے، بہت رونے لگے کہ دعا کیجئے میں بہت پریشان ہوں، میری ایک بس حاجت، ایک مشکل۔ میں نے کہا کاغذ قلم ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا لکھو۔ کہنے کیا لکھوں؟ میں نے کہ آج صبح سے لے کے اس دوپہر تک اللہ نے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں وہ ذرا لکھو، کتنی نعمتیں کی ہیں۔
تو بیچارہ سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا چلنا ذرا سورج کی روشنی سے چلنا, کہ اس کا بل اگر کبھی اس نے بھیج دیا نا یہ اتنی روشنی کا تو بڑی مشکل پیش آئے گی, بڑی لائٹ آ رہی ہے وہاں سے. وہ اوپر کا وابڈا جو ہے نا بڑا سخی ہے. کبھی آپ حساب کریں کہ جتنی روشنی اس کی آ رہی ہے, کبھی اس نے بل بھیج دیا نا بڑی مشکل پیش آئے گی. میں نے کہا سورج کی روشنی سے اور سورج کی توانائی سے ابتدا کرنا, پھر ہوا سے, اس کی آکسیجن جو مفت مل رہی ہے, پھر پانی, پھر غذا, پھر اپنے جسم کی ساری طاقتیں, ہاتھ پاؤں, سننے چکھنے دیکھنے کی طاقتیں, پھر دولت اولاد. میں نے کہا آج صبح سے دوپہر تک جو کچھ تم نے یوٹیلائز کر لیا ہے اس کی طرف سے پہلے وہ لکھو. کہنے لگے وہ تو نہیں لکھا جا سکتا. تو میں نے کہا ظالم صرف ایک ہی چیز لکھے پھرتے ہو کہ آج وہ نہیں ملی یا ملنے میں دیر ہو گئی اور اس کے لیے روتے پھرتے ہو. ایک چیز نہیں ملی تو شور مچانا شروع کر دیا, اور کروڑوں نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں تو ان کا کوئی شکر نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. عزیزان گرامی, اللہ کا ایک نظام ہے, اور اس میں اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کے ہاتھوں ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابی لبابہ. حضور نے انہیں کسی کام بھیجا بنو قریظہ کے ہاں. اب بنو قریظہ سے ان کے کچھ خانگی تعلقات تھے. بنو قریظہ قلعے میں بند تھے, محاصرے میں تھے. تو انہوں نے اشارے سے پوچھا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کیا ارادہ ہے مسلمانوں کا. تو بڑے آرام سے اشارہ کر دیتے ہیں تم سب کے گلے کاٹ دیے جائیں گے, تم سب کے گلے کاٹ دیے جائیں گے. بھائی وہ ہتھیار ڈالنے کو بیٹھے ہوئے ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو تم قتل ہو جاؤ گے. تو تم نے ان کو اپنی جگہ پہ وہی مضبوط کر دیا مسلمانوں کے خلاف. اب یہ کہہ کے تو آ گئے, پھر دل میں خیال آیا کہ اوہو میں نے تو اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی, مجھے تو ایسی بات ان سے نہیں کہنی چاہیے تھی. میں نے تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان سے خیر خواہی کر لی ہے. اب آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کا ستون ہے, مجھے اس کے ساتھ باندھ دو, جب تک کہ اللہ کا رسول مجھے آ کے یہاں سے نہیں کھولے گا میں نہیں کھولوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو لبابہ یہاں بندھا ہوا ہے, پوچھا کیا بات ہے, پتہ چل گیا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر معاملے کو اللہ کے حوالے کیا ہے تو اب کھڑا رہے, اب اللہ کی طرف سے جب رخصت آئے گی تو پھر کھول دیں گے. 13 دن تک وہ وہی بندھا کھڑا رہا, اور اس نے اپنے آپ کو خود اتنی بڑی سزا دے دی. مسجد نبوی میں ایک ستون ہے, اس کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ, یا استوانہ توبہ بھی اس کو کہتے ہیں. وہاں اس نے توبہ کر کے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ, کیا ہے بھائی, ہاں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اور نہ امانتوں میں خیانت کیا کرو. تم یہ سب کچھ اپنے بچوں کی خیر خواہی میں کرتے ہو, وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں, تو جان لو کہ تمہارے یہ بچے جو ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات جو ہے وہی تمہاری خیر خواہ ہے. بسم اللہ.